نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. فرشتے بھی وہ ابھی تھے میرا خیال ہے. انہوں نے کیوں جواب دیا کہ عیسیٰ ابن مریم؟ ان کو کہنا چاہیے تھا اللہ کے نبی آپ کو تو علم غیب ہے, آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے کہا میں نے ایک اور آدمی کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا, میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے جواب دیا گیا یہ دجال ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, بخاری و مسلم کی حدیث ہے, جو شخص تم میں سے یہ 3 باتیں کہے وہ جھوٹا انسان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, مومنوں کی ماں عائشہ, نبی کی گھر والی عائشہ, تم میں سے جو آدمی یہ 3 باتیں کرے, حضرت عائشہ کا اعلان, وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا ہے. پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا تھا, یہ کہنے والا جھوٹ بولتا ہے. ہمارے ہاں معراج کے قصے سنانے والے کتنے مزے لے لے کر سناتے ہیں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے جتنی 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے. 2 کمانوں کا فاصلہ. ایک دنا کی کمان تھی, وہ جو ادھر سے آ رہا تھا, ایک اس کی کمان تھی. ایک فتدلى جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا, ایک جانے والے کی کمان تھی, ایک بلانے والے کی کمان تھی. جب 2 ہاتھ 2 کمانوں کی مانند مل جائیں تو 2 کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے. اس مقام کے علائق میں سے ہے آپ 2 کمانوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب, جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ 2 کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ کو سیر ہوا. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے سامنے بٹھایا, نور کے 70,000 پردوں کو ہٹا دیا, اور پھر کہا حبیبی ادنو منی, اے میرے حبیب اور قریب ہو, اے میرے حبیب اور قریب ہو, اے میرے حبیب اور قریب ہو. اللہ اور رسول کے درمیان بس کوئی فاصلہ رہا ہی نہیں. اور جب سامنے کھڑا یا حبیبی ادنو منی, میرے حبیب قریب آؤ, آپ قریب ہو, یا حبیبی ادنو منی, میرے حبیب اور قریب آؤ. پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی, اے میرے حبیب ادنو منی, میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے, اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے, تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی. اور حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں, جو یہ کہے, ساتھ ساتھ بٹھانے کی بات تو دور ہے, جو یہ کہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ کو دیکھا, یہ کہنے والا جھوٹا انسان ہے. اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول آنے والے کل کی کوئی بات جانتے تھے, آنے والے کل کی کوئی بات, غیب کی بات, جو یہ دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم تھا, جو آنے والے کل کی باتیں جانتے تھے, جو یہ دعویٰ کرے, مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ کہنے والا جھوٹ بولتا ہے. اور جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے کچھ باتوں کو چھپا لیا, کچھ باتوں کو چھپا لیا, مولا علی کی ولایت نہیں بتائی, چھپا لیا, جو یہ کہتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے. بخاری و مسلم میں ہے, فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہانی تشریف لائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام غسل فرما رہے, حضرت فاطمہ نے چادر پکڑی ہوئی, پردہ کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے, حضرت ہانی داخل ہوئی, آپ نے سلام کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہانی کہنے لگی, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہانی ہوں. عالم الغیب کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے, جس کو پتا ہو وہ کیوں پوچھا کرتا ہے یہ کون ہے. نبی کے پوچھنے پر ہانی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہانی ہوں. بخاری و مسلم میں ہے, ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم گیا, رسول علیہ السلام اور لوگ ٹھہر گئے. حضرت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما بڑے شدید ناراض ہوئے, حضرت عائشہ پر خفا ہوئے, اور جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا جس پہ حضرت عائشہ سوار تھیں
اسی اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا. ڈھونڈنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا حضرت عائشہ پہ ناراض ہو رہے کہ تو نے ہار کو سنبھال کر کیوں نہیں رکھا، تیرے گم کرنے کی وجہ سے قافلے کو تاخیر ہو رہی ہے. لیکن وہی اونٹ جس پہ عائشہ بیٹھی تھی، ارے تمہارے دنیا کے سارے پیر، سارے فقیر، سارے ملا، سارے درویش، صوفی اور حضرت اکٹھے کر لو، ساری کائنات پیروں سے بھر جائے، سارے پیر مل کے عائشہ کے قدموں سے اڑنے والی ایک خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. اور عائشہ کی اپنی سواری کے نیچے ہار. تم تو کہتے پیر جیلانی کو ساری خبریں ہیں. پیر جیلانی بیٹھے بیٹھے ایک زمین کو گھورنے لگے. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ قریب ہی ایک سمندر میں ایک جہاز غرق ہو رہا تھا، مجھے پتا لگا، میں نے توجہ باطنی سے اس جہاز کو پار لگا دیا. تمہارے پیروں کو سینکڑوں اور ہزاروں میل دور ڈوبتی ہوئی کشتی کا علم ہو جاتا ہے. یہ مومنوں کی ماں عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق کو نہیں پتا، عائشہ کو نہیں پتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا جس سواری پہ عائشہ بیٹھی ہے اسی کے نیچے تو اس کا ہار پڑا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض جس میں آپ کی موت واقع ہوئی، جب یہ بڑھ گیا آپ بے ہوش ہوتے. جب ہوش آتا تو ایک ہی سوال کرتے، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عالم الغیب یہ سوال کیا کرتا. جس کو علم غیب ہو وہ کیوں پوچھتا؟ لوگ جواب دیتے کہ اے نبی ابھی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. آپ پھر بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتی پھر سوال کرتے، اور 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا. ہوش آئی، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی، پھر اٹھنے لگے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آئی، پھر یہی سوال، پھر ہوش آئی، پھر یہی سوال. 3 دفعہ یہ سوال کیا، صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اور ہر بار جواب ملتا رہا، نہیں اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ پوچھتا، اس کو تو پہلے سے پتا ہوتا ہے. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے 70 صحابہ، قراء، علماء، قرآن کے عالم 70 صحابہ کو مشرکین کی طرف روانہ کیا دعوت دینے کے لیے. ان مشرکوں نے میرے نبی کے صحابہ کو شہید کر دیا. نبی کو بڑا غم ہوا، اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی کئی دن تک ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے اور آپ کو پتا ہوتا کہ ان صحابہ کو لے جا کر فلاں جگہ پہ شہید کر دیا جائے گا، آپ اپنے صحابہ کو روانہ کرتے اللہ کے لیے. یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے واقعات، یہ بخاری و مسلم مشہور و معروف کتابیں جس پر پوری امت اکٹھی ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے. یہ جو احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ وہ ہے جو امام بخاری نے بھی نقل کی ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کی ہے. دونوں امام ان حدیثوں کی صحت پر متفق ہیں. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے رات کو، ابو بکر بھی سو گئے، حضرت عمر بھی سو گئے، اور فجر کا وقت گزر گیا، صحابہ کا لشکر سوتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا. اور سورج کے نکلنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز ادا کی، جس کا پوری تفصیل سے قصہ ایک دوسری روایت میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، رات کو کہا کون ہے جو پہرا دے اور ہمیں صبح نماز کے لیے اٹھائے؟ سفر سے لشکر آ رہا. حضرت بلال نے وہ ذمہ داری خود لے لی. جب صبح ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضا سوئے رہے، اللہ کے نبی بھی سوئے رہے، لشکر سارا سویا رہا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ سورج پوری طرح نکل آیا، اس کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی اور آپ اٹھے. بلال کو بلایا گیا رضی اللہ عنہ وارضا. کہا ہمیں فجر پہ کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا آقا جو آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پہ بھی غالب آ گئی، آپ بھی سو گئے اور میں بھی سو گئی. اگر نبی